ملکیان سہارا کی طرف سے جمی طلبہ 30 ہو رہے ہیں تو 50 روپے ایک بچے کو 1500 روپے ان کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ طلبہ بھی دھیان رکھیں، پروگرام کے اختتام کے بعد اپنا انعام مولانا محمد سلمان صاحب بانی و محتمم جامعہ دارالفلاح سے وصول کر لیں۔ یہ تھے جناب مولوی محمد بلال جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول اللہ گنگنا رہے تھے، اور میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا کہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات ہی کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ اب ہم میدان خطابت کی طرف قدم رنجا ہوتے ہیں، اور اب میں ان کے بعد مساہمین مسابقہ میں تیسرے مقرر مولوی محمد فراز کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع کے اعتبار سے اپنی تقریر پیش فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، کہ ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زبانہ لاکھ مگر تو یہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزاً مولوی محمد فراز عربی دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، محترم سامعین اکرام، میں اس پرنور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت، رشد و ہدایت اور منبع حکمت و شریعت کی تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب اور بلغاء عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت نہیں لا سکتے، اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ فصحاء عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں اس کا اظہار کر دیا جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ شہدائیں علیہ السلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ یہ عاصی ہے یا نیک بخت، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے، اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح ہے، اور اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد ہے۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالے، اگر ہم قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالے، اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالے، اگر ہم قرآن کریم کی برکت پر نظر ڈالے، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔
کلام الملوک ملوک الکلام، کلاموں کا بادشاہ، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا پتہ چلا قرآن کریم سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے عرفہ ہے۔ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا دوسرا تعلق ہے لوح محفوظ، جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے۔ غور کریے، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رفعت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی برکت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ و عرفہ شے کے لیے اعلیٰ و عرفہ مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم کا تیسرا تعلق ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ لوح محفوظ قرآن کو آسمان دنیا سے اسی رات میں لایا گیا۔ یہاں پر نہ جبرائیل علیہ السلام واسطہ ہے، یہاں پر نہ میکائیل علیہ السلام واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرائیل علیہ السلام واسطہ ہے، یہاں پر نہ اسرافیل علیہ السلام واسطہ ہے۔ ایسی رات کا انتخاب کیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا پتہ چلا قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ وہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک، رات بھی مبارک۔ اور آگے چلتے ہیں تو قرآن کریم کا چوتھا تعلق ہے حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن نے رسول کریم کا خطاب دیا، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجے پانے والا کہا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر کہا۔ اور کریے اس فرشتے کی فضیلت میں کوئی شک کر سکتا ہے جس کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے خدا کے پاس درجے پانے والا قرار دیا، جس کو قرآن نے قوت والا قرار دیا، جس کو قرآن نے پیکر امانت قرار دیا۔ قرآن کریم کا یہ تعلق بھی عظمت و عزت ہے، جس سے قرآن کریم کی عظمت و فضیلت روز و روشن کی طرح آیا ہے۔ قرآن کریم کا پانچواں تعلق ہے مکہ و مدینہ سے۔ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جو زمین تمام زمینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس جگہ پر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہ جگہ دارالامن ہے۔ اور قرآن کریم کا چھٹا تعلق ہے قلب ماہ رسالت، وہ قلب جس کو آب زمزم سے 4 مرتبہ دھویا گیا، زمزم سے جس کو بچپن میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو 30 سال کی عمر میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو غار حرا میں دھویا گیا، زمزم سے جس کو معراج کے وقت دھویا گیا۔ قرآن کریم میں کوئی ایسا تعلق نہیں جس میں تھوڑی سی بھی قدرت ہو۔ قرآن کریم کا ایک تعلق امت محمدیہ سے ہے جس کو امت خیر کہا گیا۔ برادران ملت، قرآن کریم ایک دستور حیات ہے، قرآن کریم تمام علوم کا گلدستہ ہے، قرآن کریم ایک جامع قانون ہے، قرآن کریم ایک ایسا مکمل نظام ہے جس میں زندگی کا ہر ایک پہلو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے جس سے دنیا و آخرت کی عظمت و شوکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی عظمت سے ناواقف، قرآن کی برکت سے ناواقف، قرآن کی اہمیت سے ناواقف، قرآن کی فضیلت سے ناواقف۔ آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ يَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفوس اور جانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک رب کائنات تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہو۔ آج ہی سے ہم عہد کرتے ہیں جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا اس کی ہم خود تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن کو ہم نے رونق محراب بنایا تھا اس قرآن کو ہم منارہ نور بنائیں گے، جس قرآن کی تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا تھا اس قرآن کو ہم منارہ نور بنائیں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بے علما کے عافیت کے راز کو سمجھاؤ، مٹے گی ظلمت شب و روز، زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب و روز اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔